تم کہو کہ اللہ کرے تمہیں وہ چیز نہ ملے. مسجدیں اس کام کے لیے بنائی گئی ہیں. آج کل تو لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے، نقصان دے. کسی کی جرابیں بدبودار ہیں تو وہ جرابیں لے کے اندر نہ پہنچ جائیں. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو منہ باہر رکھ کے نہیں آ سکتے نا. کہ مفتی صاحب، آپ کے مولانا صاحب تو صرف آواز دیتے ہیں اور منڈیا صاف کریں. ویسے تو ہمارے مسئلوں کے اوپر وہ بس یہی بورڈ لگا ہوتا ہے یہاں پہ فلاں مسلک کا امام ہوگا، اس کے علاوہ کسی کو یہاں پہ درس دینے کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ امام اور خطیب کی مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا. تو ان سے میں معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ میں اجازت کے بعد دے سکتا ہوں؟ تو اجازت بھی نہیں دیں گے. تو یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ سیدھا لکھیں کوئی درس نہیں دے سکتا. یہ کہانی کرائی ہوئی ہے ایسے کر کے. ٹھیک ہے، امت کے وسیع تر مفاد میں یہ وہی والی بات ہے. وسیع تر مفاد کیا؟ آپ کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس کو امت کا وسیع تر مفاد کہہ رہے ہوتے ہیں. ان مسجدوں کے باہر یہ والی آیات جو میں نے بتائی، پھر مسجد سے ریلیٹڈ جو حدیثیں ہیں نا وہ بھی لگائیں احترام کے اعتبار سے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے، تم کہو کہ اللہ کرے تمہیں وہ چیز نہ ملے. مسجدیں اس کام کے لیے بنائی گئی ہیں. آپ فوت شدہ کا اعلان آپ کر سکتے ہیں، وہ تو مسجد میں جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھا. آج کل تو لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ معاملہ الگ ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص مسجد میں خرید و فروخت کرے، اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے، نقصان دے. اور جو مسجد میں اعلان کرے کسی گم شدہ چیز کا، کہو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز نہ ملے. ٹھیک ہے، تاکہ مسجد کا احترام ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھاتا ہے وہ ہماری مسجدوں سے دور رہے تا وقت کہ وہ دانت صاف نہ کر لے. یعنی وہ اسمیل وغیرہ ختم کرنا مقصد ہے. اگر کوئی اس کے بعد مسواک کر لیتا ہے یا کوئی سونف وغیرہ منہ میں رکھ لیتا ہے، کوئی ایسی چیز رکھ لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی کی جرابیں بدبودار ہیں تو وہ جرابیں لے کے اندر نہ پہنچ جائیں. اور یہ پیاز والا تو مسئلہ آپ حل کر لیں گے. جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ تو منہ باہر رکھ کے نہیں آ سکتے نا. سگریٹ تو باہر رکھ لیتے ہیں، منہ بھی باہر رکھ کے آیا کرو، کہ اسمیل تو منہ سے آ رہی ہوتی ہے. اور ان کو تو چاہیے پھر وہ سگریٹ کے ساتھ پان بھی شروع کر دیں تاکہ تھوڑی خوشبو بھی آ جائے. لیکن پان بھی شروع کرو، پان بھی نقصان دہ. الائچی یا اس طرح کی سونف وغیرہ جو ملتی ہے وہ استعمال کریں. مسجد کا احترام کریں. نبی علیہ السلام اس معاملے میں بہت سخت ہیں. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، آپ نے مسجد کی دیوار کے اوپر تھوک لگی ہوئی دیکھی، مبارک ہاتھوں سے آپ نے کھرچ دی. آپ کے مفتی صاحب، آپ کے مولانا صاحب تو صرف آواز دیتے ہیں اور منڈیا صاف کریں. اور نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہو کے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی صفائی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے، تو یوں تھوکا نہ کرو. اگر تمہیں تھوک آ جائے تو اپنے دامن میں تھوک کے اسے مسل دو، یا کوئی ٹیشو پیپر یا کپڑا نکال کے. اور اگر کچی زمین والی مسجد ہے جس طرح اس زمانے میں ہوتی تھی، تو تھوک پھینک کر اپنے بائیں پاؤں کے ساتھ اسے زمین پہ مسل دو. قالین والی مسجد کا آپ تھوک نہیں پھینک سکتے. مٹی والی مسجد جہاں پہ لوگ جوتیوں سمیت نماز بھی پڑھتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جوتیوں سمیت نماز پڑھتے تھے، بشرطے کہ وہ جوتیاں پاک ہوں اور مسجد میں قالین نہ ہو. قالین والی مسجد میں تو آپ جوتی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے اسی کو سپورٹو، کہ جو آپ نے تھوک صاف کیا تھا نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آندہ وہ امامت کے لیے آئے نا مندہ، تو اس کو کہنا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تم نے امامت کروانے سے، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنے کی وجہ سے، اور یعنی نماز کے دوران سامنے دیوار پہ مسجد کے اوپر تھوکنے کی وجہ سے اس کو امامت سے اتار دیا. یہ جناب 62 ایف ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 62 ایف لگائی ہے. ہم دو اور لوگوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، کہ جو مسجد کا احترام نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے احترام کی بہت زیادہ تلقین دلایا کرتے تھے. بلکہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے، تو ان میں سے میں نے ایک بڑا گناہ پایا کہ کوئی مسجد کے اندر گندگی والا معاملہ کرتا ہے. تو مسجدیں صاف رکھنی چاہیے. مسجدیں وہی صاف رکھتے ہیں، وہی آباد کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے سورہ بقرہ میں، جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں.